لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمود رب المشرقين ورب المغربين سيد الحسن والحسين مولانا مولى الحسنين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلوات على محمد اللهم صل على محمد. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں، بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ سب ماتم کر رہے تھے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ دے رہے تھے. بڑی تمنائیں رہی ہوں گی کہ کاش اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی ہمیں دکھائے کہ ہم سرزمین کربلا پر پہنچ کر بارگاہ مظلوم کربلا میں مظلوم کربلا کی مصیبت کو غصہ دیں. بارگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں پہنچ کر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو غصہ دیں. بہت خوش نصیب ہیں کہ جو آج اس وقت اس سرزمین پر بیٹھے ہیں جس سرزمین کو کربلائے معلیٰ کہتے ہیں. اس حرم کے قریب بیٹھے ہیں کہ جب کبھی اس کے لیے تمنا کیا کرتے تھے، جس کے لیے آرزو کیا کرتے تھے. خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھی نعمت، دنیا کی کوئی بھی شے اس سعادت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی ہے. سعادت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نہ دنیا کی کوئی دوسری عبادت اس عبادت کے مقابلے میں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ نماز دوسری جگہ پڑھی جائے تو اس کا ایک ثواب ہے، اگر یہاں پر پڑھی جائے تو اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے. حج کے لیے انسان جائے تو ایک حج کے لیے جائے تو صرف ایک حج کا ثواب ملتا ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے تو ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ کتنی عظیم عبادت ہے. اس عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس عبادت کو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور عزیزو، میرے دوستو، زیادہ طولانی لمبی بات نہیں کرنی ہے، بس مختصر سی 2-4 باتیں. کبھی بھی حج جو ہے مقابلہ حج کا زیارت امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہو سکتا. اور یہی بات ہے کہ بار بار دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے مقابلہ. اس لیے کہ یہ جو حج ہے اس کی بقا کربلا کی وجہ سے، حج کی بقا کربلا کی وجہ سے. اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو نہ خانہ کعبہ ہوتا، نہ حاجی ہوتے اور نہ ہی حج ہوتا. یہ ذات حسین ہے کہ جس نے قربانی اس سرزمین پر دے کر انبیاؤں کی محنت اور خانہ کعبہ کے تقدس اور قرآن مجید کے شرف کو برقرار رکھا. امام حسین علیہ السلام کی محنت ہے جس سرزمین پر اس وقت آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں حج کے سلسلے سے کہ یہ حج مقابلہ نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کا ایک قدم حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور صرف حج اور عمرے کا نہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام وہ ہے جہاں سے مومنین کی معراج ہوتی ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام مومنین کی معراج ہے. سرزمین کربلا پر زائر جب پہنچتا ہے مومن کی یہاں سے معراج ہوتی ہے. اگر آپ واقعہ معراج کو دیکھیں
اور وہ جو روایات ہیں جو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید کرتی ہیں، پھر دونوں کے واقعات اور حالات کو اگر ملائیں تو اندازہ ہوگا کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیسے معراج ہے۔ ارے بھائی، 2-4 جملے کی بات میں عرض کروں، معراج میں کیا تھا؟ نبی اکرم گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، ان کے استقبال کے لیے فرشتے آئے تھے۔ ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کئی ہزار فرشتے اس کے گھر سے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جب تک وہ راستے میں ہوتا ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جب وہ گھر واپس جاتا ہے یہ فرشتے اسے پہنچانے کے لیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ معراج رسول تھی۔ اگر اللہ اپنے نبی کو معراج کے لیے بلائے اور اس کے استقبال میں فرشتوں کو بھیجے تو اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ اللہ کا رسول عظیم ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ اگر اس کے استقبال میں فرشتے آئیں، اس کی ہم رکابی میں فرشتے آئیں تو حیرت نہیں ہے، تعجب نہیں ہے۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ ہم گناہگاروں کی ہم رکابی میں، ہم گناہگاروں کے ساتھ فرشتے۔ یہ سب کچھ کس کا عطا کردہ ہے؟ یہ سب کچھ اس حسین مظلوم کربلا کا۔ ہم حسین کا کتنا بڑا بھی شکر ادا کریں، عباس کا کتنا بھی احسان منائیں، وہ کم ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں معراج بخشی، انہوں نے دنیا میں ہمیں معراج بخشی۔ خدا کی قسم، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام زائرین کے متعلق ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں، معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں ایک روز امام کی خدمت میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، بڑی عجیب دعا کر رہے ہیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ہماری عظمتوں کا، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ہماری عظمتوں کا، اے میرے معبود تو نے ہمیں شرف بخشا ہے، میرے اللہ تو نے ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، میرے اللہ تو نے ہمیں نورانی بنایا ہے، اے میرے اللہ تجھے ان تمام شرف کا واسطہ ہے جو میرے جد حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، میرے اللہ تو ان زائروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ صرف اتنا ہی نہیں، بہت بڑی روایت ہے، روایت کا ہر جملہ نہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک جملے پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں، معاویہ بن وہب کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں میرے اللہ جب یہ زائر اپنے گھر سے چلے ہیں لوگ انہیں تانے دے رہے تھے، بلکہ آپ تو اس علاقے سے آئے ہیں جہاں سے آپ اپنے جانوں کو اپنی ہتھیلی پر لے کر آئے ہیں، حسین کیا سمجھتے ہیں اس جگہ سے جہاں آپ خطرے کی حالت سے نکل کر آئے ہیں، گویا آج اس بارگاہ میں پہنچ کے آپ نے امام حسین کو کہا ہے مولا ہم اپنا سر آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، مولا ہم اپنا سر لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، کربلا میں ہم نہیں تھے، اگر ہوتے تو کوئی سکینہ کو تماچے نہ بی بی زینب اگر ہم ہوتے کربلا میں تو سر سے چادر میں چھلتی، مولا سید سجاد آپ شام کے بازار میں تنہا تھے، مولا ہم اپنے سروں کو لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، زائرین کا یہی مقصد ہونا چاہیے، مولا ہم اپنی روح لے کر آئے ہیں، اپنی جان لے کر آئے ہیں، مولا ہماری یہ جانیں حاضر ہیں شہزادی زینب کی چادر کے لیے، شہزادی زینب کے پردے کے لیے، مولا اگر ہم ہوتے تو کربلا میں آپ کا ننھا بچہ علی اصغر آپ کے ہاتھوں پہ تیر کھا کے زندہ ہوتا۔
اس تمنا کے ساتھ مولا کی زری پہ جائیے گا، زری پہ ہاتھ پکڑ کے، مولا کی زری کو پکڑ کے آنکھوں میں یہی تصور ہونا چاہیے، یہی خیال ہونا چاہیے کہ مولا کی زری پہ جائیں۔ مولا ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، زری پہ پہنچ کے، اس سرزمین پہ پہنچ کے غور کیجیے، سوچیے، آج اس سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹیں بھی جل رہی ہیں، پتھر بھی ہے، باقاعدہ زمین صاف ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، لیکن کیا کبھی غور کیا ہے کہ یہی سرزمین ہے جہاں شام غریبہ میں ایک لاوارث بیوی تھی، اونچی نیچی زمین تھی، اور ایک بچی کو تلاش کرتی ہوئی چلی ہے، سکینہ میرے بھیا کی امانت سکینہ کہاں ہے؟ غور کیا ہے؟ ارے بیوی کبھی کسی جنازے سے ٹکرائی ہوگی تو کبھی کسی تلوار سے اس کا پیر زخمی ہوا ہوگا، تو کبھی کسی نیزے سے پیر زخمی ہوا ہوگا، کس کو بلائے؟ زینب نہ اکبر ہے نہ عباس۔ ہو سکتا ہے شہزادی نے آواز دیا ہو، بھیا عباس کہاں ہو؟ اے بھیا مدینے سے لائے تھے تو بڑی شان سے، بھیا کہاں ہو؟ مدد کرنے کے لیے آ جاؤ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس سرزمین پر بیٹھ کے تصور کیجئے گا، غور کیجئے گا، اس سرزمین پر بیٹھے ہیں، اس مقام پر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہ زمین کربلا، یہ سرزمین زمین کربلا، اس کی عظمت کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ جنت کی جو سب سے عظیم جگہ ہوگی، اس عظیم جگہوں میں سے سرزمین کربلا ہوگی۔ روضۃ من ریاض الجنہ، سرزمین کربلا جنت کی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ۔ ایک واقعہ بس کہ آپ لوگ بیان کروں کہ زیارت کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ ایک واقعہ آپ گریہ کر لیں گے۔